ایمان کو دیکھ لیجیے آپ، بغیر عمل کے ایمان کا تصور ہی نہیں۔ ہم نے کیسے سمجھا کہ ہم فرض نمازیں تک ادا نہ کریں اور پھر بھی ہم مومن کے مومن، حرام کام کریں، اللہ کی نافرمانیاں کریں اور پھر بھی پکے مومن؟ یہ تو ایک ایسا بگاڑ ہے عقیدے کا۔ اور ایک گمراہ فرقہ جو مرجئہ آیا، انہوں نے اس معاملے کے اندر بڑی ٹھوکر کھائی۔ عزیز بھائیوں، عمل ایمان کا ایمان کی تعریف میں شامل ہے، ایک رکن کی حیثیت سے ایمان کی تعریف جب کریں گے، اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان یزید بطاعت الرحمن و ینقص بطاعت الشیطان۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضاء سے عمل۔ رحمان کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، شیطان کی اطاعت کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے۔ یعنی عمل ایمان کی تعریف میں ایک رکن کے طور پر بھی موجود ہے، اور پھر ایمان کے ساتھ اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر انسان نیک عمل کرے گا تو ایمان بڑھے گا، اور اگر گناہوں اور نافرمانیوں کی طرف جائے گا تو اس ایمان کے اندر کمزوری واقع ہوگی۔ حتیٰ کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جو سراسر انسان کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ انسان کلی طور پر تو ایمان سے محروم نہیں ہوتا لیکن بہت بڑا نقص اس کے ایمان میں واقع ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، بدکاری کرنے والا جب بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اذا زنى العبد خرج منه الایمان فکان فوق رأسه كالظلة، بندہ جب بدکاری کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے اندر سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر چھتری کی مانند ہوتا ہے۔ جب تک وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے ایمان اس کی طرف واپس نہیں لوٹتا حتیٰ کہ وہ اس گناہ سے نکل آئے۔ تو یہ ایمان کا معاملہ تو عمل کے ساتھ ایسا مضبوط جڑا ہوا ہے، اور اتنی احتیاط کی ایمان کی حفاظت تبھی ہوگی جب انسان اپنے اعمال کی حفاظت کرے گا۔ بعض سلف تو ایمان کو عمل ہی کا دوسرا نام قرار دیا کرتے تھے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان من مضى ممن سلف لا يفرقون بین الایمان والعمل، سلف صالحین جو گزر چکے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ ایمان اور عمل کے درمیان فرق نہیں کیا کرتے۔ یہ فرق بعد والوں نے کیا ہے، وہ ایمان اور عمل کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں باب من قال ان الایمان هو العمل، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہی عمل ہے۔ اس کے تحت حدیث نقل کرتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ ایمان عین عمل ہے، تو کس طرح ہم عمل کے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان حاصل ہو جاتا ہے؟ عزیز بھائیوں، عمل کی کوتاہی ایک ایسی کوتاہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر بڑی تنبیہ فرمائی۔ آپ نے قیامت کی نشانیاں ذکر کی ہیں، اور ان نشانیوں میں بطور خاص صحیح بخاری کی روایت میں وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کم ہو جائے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت میں وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلِ، باتیں ہی باتیں رہ جائیں گی، عمل سمٹ جائے گا، عمل نظر نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا۔ یہ فتنوں کا دور ہے نا، طرح طرح کے فتنوں نے سر اٹھا رکھا ہے، تو فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کرنے کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اپنی عملی زندگی پر توجہ دینے کی ضرورت۔ اور آپ ذرا اس حدیث پر غور کیجئے، صحیح مسلم کی، آپ فرما رہے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں اعمال کے کرنے میں جلدی کرو۔ خالی یہ نہیں کہا عمل کرو، بلکہ فرمایا اعمال کے کرنے میں جلدی کرو۔ اور پھر یہ الفاظ یہ تقاضا کر رہے ہیں
کہ خوب آگے بڑھ کر نیکیاں کرو. فرائض تو ہے ہی ہیں، نوافل میں بھی، اور جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اور جو نیک عمل تمہارے سامنے آ جائے، کرنے کا موقع مل جائے، کر گزرو. اتنی ترغیب دی آپ نے. ان قامت القیامہ وفی ید احدکم فصیلۃ فلیغرسھا، قیامت قائم ہو جائے، تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے. فصیلہ، کھجور کا پودا، ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگانا چاہتا ہے، فرمایا یہ بھی لگا دے. اتنی معمولی سی نیکی کرنے کا بھی اگر موقع میسر آتا ہے، کر گزرو. تو آپ فرائض کے علاوہ نوافل کی بھی ترغیب دے رہے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر ہے تو اس کو کرنے میں بھی جلدی کرو. التؤدۃ فی کل شیء الا فی عمل الآخرہ. جہاں نیکی کی بات آتی ہے نا، بھلائی کی بات آتی ہے، وہاں پہ سوچا سمجھا نہیں جاتا کہ غور کریں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے. نہیں، فرمایا ہر چیز میں آہستگی ہے سوائے آخرت کے کاموں. جہاں آخرت کی بات آ جائے، نیکی کی بات آ جائے، وہاں پھر آہستگی نہیں ہے، وہاں تیزی ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. یہ دوڑ کیسے لگائیں گے؟ اعمال صالحہ کے ذریعے. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. مقابلہ اگر ہے، ہمیں روکا گیا ہے نا کہ ہم دنیا کے معاملے میں مقابلہ نہ کریں. اس کے پاس مال زیادہ ہے، وہ خوبصورت ہے، اس کے پاس فلاں عہدہ ہے، فلاں منصب ہے. دنیاوی معاملات کے اندر مقابلے بازی سے اگر روکا گیا ہے تو اس کا متبادل کیا دیا گیا؟ دین میں مقابلہ کرو، نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو، عبادت کے کاموں میں مقابلہ کرو، اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. یہ دوڑ ہے، یہ مقابلہ ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. یہ مقابلہ یہاں کروایا گیا.